موضوع الدرس في أحوال الأحبار والرهبان من أهل الكتاب والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا یصنعون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کے اندر ترک موالات مع الکفار والمشرکین و اہل الکتاب کے بارے میں احکام نازل فرمائے کہ کوئی مسلمان کسی یہودی سے، نصرانی سے، کافر سے، مشرک سے، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اس سے یعنی قلبی محبت نہیں رکھ سکتا. قلبی محبت جو ہے وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے، اور مومن ہی مومن کا دوست ہوتا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. لیکن کافر جو ہیں وہ آپس میں تو دوست ہیں، لیکن اسلام کے مقابلے پہ الکفر و ملت واحدہ اور بالکل ایک جماعت بن جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ حکم ہے ترک موالات. ایک ہوتی ہے، یاد رکھیں، مدارات. مدارات کا معنی ہوتا ہے کہ جو کافر ہے، ذمہ ہے، اور آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمدردی یا اس کی بیماری میں اس کی مدد، یا بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دینا، یہ جائز ہے. یا کسی کافر کے ساتھ معاملات تجارتی ہیں، خرید و فروخت ہے، یا تعلیمی معاملات ہیں کہ وہ ہم ان سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ چیزیں منع نہیں. منع جو ہے وہ قلبی مودت منع ہے ایک بات اچھی طرح سے. اور دوسرا یہ مسئلہ جو ہے، یاد رکھیں، یہ ہمارے ہاں بڑا دھوکہ ہے. آج کل بہت سارے لوگ تقریریں کرتے ہیں کہ جی اسلام میں رواداری کا حکم ہے، اور اسلام میں حضور پاک نے دیکھو کافروں کو معاف کر دیا، مکے والوں کو معاف کر. یاد رکھیں کہ بات کو خلط ملط نہ کیا کریں. کافر کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا جا سکتا. آپ فرق کریں. یہ بہت بڑا دھوکے میں لوگ مبتلا ہیں. بھئی ایک ہے کافر، ٹھیک ہے، کافر کفر کے مطابق اپنی سزا پائے گا، لیکن ایک ہے گستاخ رسول، اس کو نہیں معاف کیا جا سکتا.
یہ کوئی رواداری نہیں ہے کہ آدمی گستاخ رسول کو معاف کر دے. اور جی اسلام میں رواداری ہے. رواداری اس وقت تک ہے جب تک وہ گستاخ محمد مصطفیٰ نہ ہو. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، حضور سراپا رحمت ہے. یعنی کافروں نے پتھر برسائے تو حضور نے مڑ کے نہیں دیکھا. طائف سے واپسی پر اتنے ظالموں نے پتھر برسائے کہ سرکار دو جہاں کے پاؤں مبارک جو تھے وہ زخمی ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے بھر کے چمٹ گئے. لیکن اس وقت بھی حضور نے ان کے بارے میں بد دعا نہیں بلکہ دعا کی کہ اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے. یہ جانتے نہیں ہیں کہ مقام نبوت کیا ہے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا، سارے کافر قیدی ہو گئے، آگے آپ نے چھوڑ دیا. فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، کوئی جبر نہیں. اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد میں تمہیں کوئی تانا بھی نہیں دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. جس نے حضور کو چابی نہیں دی تھی کعبۃ اللہ کی، حضور نے بلایا بنو شیبہ خاندان کا، اس وقت جو تھا وہ طلحہ شیبی تھا. حضور نے بلایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں یاد ہے کہ میں نے مکی زندگی میں ایک دن تم سے کہا تھا کہ کعبۃ اللہ کی چابی مجھے دے دو، میں اندر بیٹھ کے عبادت کرنا چاہتا ہوں. تم نے کہا کہ لا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں دے سکتے. اور میں نے کہا کچھ لحاظ کرو، کافروں کو اور مشرکوں کو دیتے ہو اور مجھے چابی. انہوں نے کہا وہ تو میری برادری ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، لیکن آپ کو میں چابی نہیں دوں گا. تو حضور نے فرمایا تمہیں یاد ہے؟ اب وہ گردن جھکا کے کھڑا ہے. ہاں یا رسول اللہ یار. آپ نے فرمایا دیکھو کہاں ہے چابی؟ اس نے چابی نکالی اور پیش کی. حضور نے فرمایا آج یہ چابی میرے ہاتھ سے کوئی چھین سکتا ہے؟ انہوں نے کہا لا یار. حضور اب مکہ فتح ہو گیا، اب تو آپ مکے کے بادشاہ ہیں، آپ سے کون چھین سکتا ہے؟ آپ نے وہ چابی مبارک دی، فرمایا خذھا خالدۃ طالدۃ الی یوم القیامۃ لا یأخذھا منک الا ظالم. حضور نے فرمایا لے لو چابی، میں تمہیں چابی دیتا ہوں اور میں تمہیں دعا بھی کرتا ہوں کہ چابی ساری زندگی قیامت تک تیرے خاندان میں رہے، اور تجھ سے کوئی چابی چھینے گا تو ظالم ہوگا، کوئی عادل تم سے یعنی یہ رواداری ہے، یہ انعام ہے، یہ اکرام ہے. یہ کافر سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہے گستاخ رسول. اب دیکھ لیں ساری حدیثیں کھول کے دیکھ لیں، یہ بڑا مشکل بن جاتی ہے کہ ہمارے لوگ بھی پھر ماحول کو دیکھ کے خوش کرنے کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے حدیث کی روشنی میں آپ مسائل کو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سگی چچی ہے ابی لہب کی بیوی ام جمیل، حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے. حضور نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب ابی لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا، اس کے دونوں بیٹوں کے گھر میں حضور کی بیٹیاں تھیں، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. یاد رکھو بی بی ام رقیہ اور بی بی ام کلثوم کا نکاح جو عتبہ عتیبہ ابی لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، اور بڑی بیٹی جو ہے بی بی زینب اس کا نکاح عمرو بن العاص سے ہوا تھا. اور سیدہ فاطمہ تو ویسے ہی چھوٹی تھی بہت، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. ابھی لہب نے ایک دن غصے میں آ کے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے آلہہ کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کو غلط کہتا ہے. صفہ احلامنا و احلام آبائنا دیننا و دین آبائنا ویسب آلہتنا. اب ہمارے خداؤں کو وہ گالیاں دیتے، بکواس، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے، حضور نے کبھی گالی نہیں دی.
حضور نے نفی فرمائی کہ بھئی یہ خدا نہیں ہے، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ کیسے خدا بن گئے؟ ان کو تو بنانے والے تم ہو، لہذا تم خالق ہو، یہ مخلوق ہیں، تو مخلوق کیسے خالق بن گئی؟ نہ حضور کبھی دشمن کو بھی گالی نہیں دی حضور صاحب نے. تو اس نے کہا کہ آپ جائیں اور حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں، حضور کو بتا دیں کہ یا رسول اللہ ہم نے طلق تو بنت یا رسول اللہ. ان دو میں ایک بدبخت نے یہ کیا کہ حضور بیٹھے تھے حرم میں، آ کے کہا کہ طلق تو بنت یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی، اور پھر تھوک دیا حضور کی طرف. انا للہ و انا، جیسے ہم کہتے ہیں تھوکو یار کیا میں تمہارے منہ میں تھوکنا بھی نہیں چاہتا، یہ بھی محاورے آج تک چلے آ رہے ہیں نا. جب اس نے گستاخی کی تو حضور جوش میں آ گئے، اب رحمت للعالمین بھی جوش میں آ گئے. آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا اللہ اس دشمن نے تیرے نبی کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، اس پر جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر. بات کو سمجھا جائے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتے. وہ جی ہماری رواداری ہونی چاہیے اور ہمیں بڑے محبت سے جواب دینا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے. بھائی محبت سے جواب دو، کافروں کو دو، یہودیوں کو دو، نصرانیوں کو دو، لیکن گستاخ رسول سے تو کوئی محبت نہیں. اور پھر حضور کی دعا کا راز سمجھیں، ورنہ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ یا اللہ اس کو میرے کسی ساتھی کے ہاتھوں سے قتل کر دے، ٹکڑے کر دے. میں نہیں، اس کتے کے خون سے میرے صحابی کا ہاتھ کیوں گندا ہو، کتے کو کتے سے مروانا چاہیے. اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک. آپ بھی اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، دل سے دعا کر لیں، بالکل خالص دل سے، اور کچھ نہیں کر سکتے. ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ عزت ہے، نہ وجاہت ہے، نہ کچھ ہے، لیکن تہجد میں رات کو رو کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہم سلط علیہم قلبا من کلابک، کہ یا اللہ جنہوں نے کارٹون بنائے ان پر بھی اپنے جنگل کا کوئی کتا مسلط کر. ذالک علی اللہ عزیز، اللہ تیرے آگے تو مشکل ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا. ہم تو حرام کھا کھا کے بے بس ہو چکے ہیں. ہمارا کھانا پینا سود سے ہے، ہمارا کھانا پینا جوئے سے ہے، ہمارا کھانا پینا انشورنس سے ہے، ہمارے کاروبار سارے بینکنگ سے ہیں، ہمارا سارا معاملہ جھوٹ پہ چلتا ہے. ہم حج میں جھوٹ بولتے ہیں، عمرے میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم غلط عورتوں کو محرم بنا کے ساتھ لے آتے ہیں. ہم کون سا گناہ ہے جو نہیں، اور تیرے گھر میں آ کر بھی ہم شیو کر رہے ہیں، انگریزی لباس پہن رہے ہیں، ہماری عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، غیر مردوں کے ساتھ مل کے دھکے کھا رہی ہیں. کون سی ہماری عبادت ہے، کون سا ہمارا عمل ہے؟ گروپ میں آئے ہیں جناب، اور ایک ایک کمرے کے اندر 4 عورتیں ہیں، 2 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں، وہ سارے غیر محرم ہیں، کٹھے کھا رہے ہیں، کٹھے پی رہے ہیں. کون سا یہ عمرہ ہے؟ کون سا یہ حج ہے کہ آدمی حجر اسود کو بوسہ دے اور اسی سے باہر نکل کے فوراً سگریٹ جلا دے؟ یہ کون سی محبت رسول ہے کہ حضور کے دشمنوں کی شکل بنا کے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے چلا جائے، سوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگی ہوئی ہے، شیو کیا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ کے نبی منہ پھیر لیتے ہیں ایسے ظالموں سے کہ دلوں نے درچے کر دی کہ درون خانہ آئی، کہ تم باہر کیا کر رہے تھے کہ اب جرت کر کے سلام پڑھنے بھی آ گئے. اور دل میں شرم ہو نا. عبد الحمید عدم تمہارے ہاں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، بڑا مشہور شاعر تھا استاد عدم، تھا بھی سید بیچارہ، اللہ مغفرت کرے. تو اس نے حضور کے شان میں کبھی
کوئی قصیدہ، کوئی نعت، کوئی غزل، کوئی شعر کبھی نہیں کہا. ویسے تو وہ دوسری قسم کا شاعر تھا، عاشقانہ قسم کا، لیکن ہوتا ہے چلو بھی کبھی کبھی تو آدمی حضور کی شان میں بھی کوئی کلمہ کہہ دینا. ایک دن ایک بڑے شاگرد نے حجت کی. اچھا وہ بیچارہ شرابی تھا اور پیتا رہتا تھا، پیتے پیتے بے ہوش ہو جاتا تھا، اور اللہ معاف کرے اسی حالت میں پیشاب پخانا نکل جاتا تھا، پڑا ہوتا تھا. شاگرد اٹھا کے جاتا تھا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم پتہ ہے اس سے بھی زیادہ گناہگار ہیں. تو ایک دن ایک شاگرد نے حجت کی. اس نے کہا استاذ آپ نے بڑا کلام ہے، کتابیں ہیں، آپ کی دیوان ہیں، لیکن سرکار دو جہاں کے شان میں آپ نے کبھی تو کوئی ایک شعر لکھ دیتے، قیامت میں نجات کا ذریعہ ہو جاتا کہ بھئی اس نے بھی میرے پاک رسول کی مدح کی تھی. کہنے لگا بھائی با خدا ہوشیار باشی، با محمد ہوشیار. اللہ کے ساتھ تو چھیڑخانی ہو سکتی ہے، حضور کے ساتھ بے ادبی نہیں ہو سکتی. یہ میری گندی زبان، یہ میرا گندا منہ جو شراب میں ڈوبا ہوا ہے، اس سے کیسے میں حضور کا نام لوں؟ میں نہیں لے سکتا. دیکھو پھر بھی یہ دل میں قدر تو ہے. اسی لیے شاید تو یہ حضرت مثنوی مولانا روم نے ہی فرمایا تھا نا کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو وسطن کمال بے ادبیس. کہ یا اللہ میں 1000 دفعہ اگر عرق گلاب سے اپنی زبان دھو ڈالوں تیرے نبی کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہ پلید زبان ہے، گندی زبان، اسی سے ہم جھوٹ بولتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضور نے بد دعا دی باقاعدہ، حالانکہ حضور کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعائیں تو دیتے تھے، بد دعا نہیں دیتے. تجارت پہ جا رہے تھے شام کی طرف، مکے والوں کا قافلہ جا رہا تھا. تو ابھی لاب نے دوستوں کو نصیحت کی تھی کہ بھئی راستے میں خیال رکھنا میرے بیٹے کا، ہم مانتے تو نہیں ہیں اللہ کے نبی کو، لیکن اسے بد دعا کی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بیٹے کو بد دعا لگے گی ضرور. نہ جتنا ابو لہب لعنت اللہ علیہ دشمن رسول کو حضور کی دعا پہ یقین تھا، اتنا تمہیں ہے. وہ تو کافر تھا، دشمن رسول تھا، گستاخ رسول تھا، سارا خاندان گستاخ تھا. اس کو بھی یقین ہے کہ حضور کی دعا خالی نہیں جائے گی. تمہیں یقین ہے کہ بھئی حضور نے ہمارے لیے جو داڑھی مڈاتے ہوں، شراب پیتے ان کے لیے دعا کی؟ حضور نے ان کے لیے دعا کی ہے جو غیر محرم عورت پہ نظر ڈالیں اور تعلقات رکھیں ناجائز. کیا مجبوری، کوئی الگ بات ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ راستے میں جب گئے، ایک جگہ تھی وہ جنگل تھا بڑا، وہاں سے جب گزرنے لگے تو سارا سامان اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا مچان بنا لیا. اور اتنا سے کیا رہے کہ تم اوپر سویا کرو، ہم ارد گرد نیچے سوئیں گے. تو جب رات کا کافی حصہ گزر گیا، آخر شب تھی، لوگ نیند میں غافل تھے، جنگل سے ایک شیر نکلا ہے، باقاعدہ کتابوں میں ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آیا اور ایک ایک کا منہ سونگھ رہا ہے. کیا مانا؟ معلوم ہوا کہ گستاخ رسول سے بدبو آتی ہے، جیسے عاشق رسول سے خوشبو آتی ہے نا. جو عاشق رسول ہیں ان کی قبروں سے بھی خوشبو آتی ہے، قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے، ان کی صحبت میں بھی خوشبو، ان کی مجلس میں بھی خوشبو، ان کے کلام میں بھی خوشبو. اور ایک جنگل کا شیر ہے، جنگل کا جانور ہے،
اللہ نے اس کو بھی سمجھا دیا کہ پہچان لو میرے مدنی کا گستاخ کون ہے. کسی پہ حملہ نہیں کیا. پتہ جنگل کا شیر ہے، جو بندہ آیا مارو کھاؤ پیو، کسی پہ حملہ نہیں. آخر میں وہ کہتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا بھی اونچی جگہ کیا ہے. پھر اسے خیال کیا کہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ دشمن مصطفیٰ اوپر سویا ہوا ہے. کہتا ہے وہ پیچھے گیا، دوڑ کے آیا، جمپ کیا، سیدھا اتبا پہ پڑا اور اس کو اسی وقت چیر پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو ہمارا تو ایمان ہے اللہ ان سے بدلہ لیں گے، ہمارا یقین ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. اللہ نے فرمایا میرا بدی میں تیرے گستاخوں کو خود کافی ہوں، میں خود بدلا ہوں. یقین کریں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سرکار دو جہاں کا گستاخ نہ دنیا میں، نہ برزخ میں، نہ حشر میں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ نمونہ دنیا میں دکھا دیں یا بعد میں دکھائیں، لیکن بہرحال ان کا انجام انشاءاللہ بہت قریب ہے. اور ہم اپنی عاجزی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، ورنہ یاد رکھو کافر کے لیے گنجائش ہے لیکن گستاخ رسول کے لیے گنجائش نہیں. یاد رکھو اس کی آسان مثال ہے، ایک آدمی داڑھی مڈاتا ہے، گناہگار ہے، ہم بھی گناہگار، توبہ کرو، استغفار کرو. اچھا اس کام کو برا بھی سمجھتا ہے، یار میں اچھا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، قابل معافی ہے. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے داڑھی بری ہے، داڑھی کی توہین کرتا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلتا جب تک شیو نہ ہو. چھوڑو یار میری ذرا شیو بڑی ہے، میں شکل تو ٹھیک کر دوں. مقصد ہے داڑھی کو شکل پہ وہ برا سمجھتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اس کی بیوی اسی وقت مطلقہ ہو جاتی ہے، اس کا نکاح ختم. کسی بڑے سے بڑے جا کے مفتی سے پوچھ لیں. ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، ایک ہے گستاخی کہ کارٹون بنانا. چھوڑو یار کیا ہے، داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے؟ اور چھوڑو یار کیا یہ داڑھی والا کیا ہوگا، دین اسلام سارا کو داڑھی میں رکھا ہوا ہے. ہر والے مولویوں نے داڑھی لگا رکھی. اور خدا کے بندو مولویوں نے نہیں لگا رکھی، داڑھی تو اللہ لگاتے ہیں، لگاتے اسی کے چہرے پہ ہیں جو کوئی حیا والا چہرہ. انبیاء کے چہرے پہ داڑھی تھی، صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ. کوئی ایک اللہ کا ولی گزرا ہے جو داڑھی مڈاتا ہو؟ داڑھی مڈانے والا بھی ولی بن سکتا ہے، وہ تو فاسق فاجر ہے. کیونکہ ایک دفعہ داڑھی مڈانا جو ہے صغیرہ ہے، لیکن بار بار مڈانے سے تو گناہ کبیرہ ہے، اور کبیرہ کا مرتکب تو فاسق ہے. اور جو اس فسق کو ظاہر کرے وہ فاجر ہے. ایک ہے نا کبیرہ گناہ کرتا ہے لیکن چھپا کے کرتا ہے، ایک ہے گناہ بھی کر رہا ہے اور کھلا اور اس کو اچھا سمجھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب ہم نے جو سبق پڑھے تھے، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء و بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولھم منکم فانہ منہم. اور جو ان کے ساتھ دوستی رکھے، دلیت محبت قائم کرے، گویا کہ وہ بھی ان میں سے شمار ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے جو اپنے جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. علاج اسی کا کیا جاتا ہے جو مریض علاج کرانا چاہتا ہو. اگر اللہ سے ہدایت وہ چاہتا ہی نہیں ہے تو اللہ کیوں ہدایت دے؟ اللہ کیا ضرورت ہے؟
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ان کے لیے اللہ ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا وترى الذین فی قلوبہم مرض، میرے محبوب آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق ہے، یسارعون فیہم، جلدی کرتے ہیں، جاتے ہیں اور کہتے ہیں یقول نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں ہم تو اسی لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی ہم عذاب نہ آ جائے، کوئی پکڑ نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دیں گے، اپنی طرف سے ان کو کامیابی دیں گے۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، یہ جو منافق دلوں کے اندر نفاق چھپاتے تھے، اب جب مسلمان کامیاب ہو جائیں گے اب یہ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے کہ ہائے ہم نے کیوں نقصان کیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ مَعَكُمْ حبطت اعمالهم فاصبروا خاسرين ويقول الذين آمنوا، اور ایمان والے فرمائیں گے هؤلاء الذين، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تم نے بڑی کٹی کٹی پکی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ تمہارے ساتھ ہیں، آج کہاں ہو؟ حبطت اعمالهم، عمل جل گئے، فنا ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اب یہ تروٹے والوں میں ہو گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا اہل کتاب یہود و نصارہ منافقین، اب تیسری قسم ہے مرتدین۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ مرتد کی سزا جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ نے فرمایا ایمان والو، جو آدمی دین چھوڑ کے نکل جائے، کوئی غم نہ کرو، نکل جائیں، جانے دو ظالموں کو، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ایسی قوم پیدا فرما دے یحبهم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت رکھیں گے، اللہ ان سے محبت رکھیں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے بڑے متواضع نرم خو ہوں گے، کافروں پہ بڑے غالب ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ نعمت، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والے ہیں، اس کی رحمت پوری کائنات میں وسیع ہے، اور سب سے بڑے عالم اللہ کی ذات ہے جو ذرہ ذرہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، میرے محبوب انما تحقیق تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ، اللہ کا رسول، ایمان والے، یہ تمہارے دوست ہیں۔ کافر کیسے تمہارے دوست ہیں؟ اور مومن کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نمازیں ادا کرنے والے ہیں، زکاتیں دینے والے ہیں، اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو اللہ کا دوست بنے، اللہ کے رسول کا دوست بنے، ایمان والوں کا دوست بنے، فإن حزب اللہ، اللہ کی جماعت جو ہے وہ غالب ہوگی۔ غالب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی حجت کے اعتبار سے غالب ہوگی، دلائل کے اعتبار سے غالب ہوگی۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ اب پھر اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا منکم دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، ایمان والو ان لوگوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، اذان سے مذاق کرتے ہیں، جو کافر ہیں تم سے پہلے مذاق، ان سے کبھی کسی قسم کا تعلق نہ رکھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمُ لِلصَّلَاةِ اتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم اذان دیتے ہو، نماز کے لیے بلاتے ہو تو یہ ٹھٹا مخول کرتے ہیں۔ جب مؤذن اذان کہتا تھا تو کافر مذاق کرتے تھے، صلو لا صلو، قاموا لا قاموا، کبروا لا کبروا، اور بلکہ حضور کی خدمت میں آئے۔ ابو یاسر آیا، ایک اور نافع آیا کہ یاسر یہ کیا اذان ہے، پہلے دین میں، پہلے مذہب میں، پہلی شریعتوں میں تو نہیں تھی، یہ نئی بات آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟
اللہ نے فرمایا اصل میں یہ جو نماز سے اذان سے ٹھٹھا کر رہے ہیں ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے جس کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان کو دنیا کی بڑی سمجھ ہے لیکن آخرت کے امور کی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے. اب اللہ فرماتی ہیں ان آیات میں جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں ہمارا سبق ہے، قل یا اہل الکتاب، یاد رکھو اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور نصرانی، لیکن وہ جن کا تورات پہ ایمان ہو، جن کا انجیل پہ ایمان ہو. ایک ہے آج کل جو دہریہ ہے، یہ کوئی اہل کتاب نہیں، یہ تو مانتے ہی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے، یہ تو مانتے ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل کیا تھی. وہ اہل کتاب ہیں جو مانتے تھے باوجود اس کے کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، لیکن تھے اہل کتاب. جیسے نصارہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو باوجود کہ خدا کا بیٹا کہتے تھے لیکن تھے اہل کتاب. جیسے ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ہم بھی تو ماشاءاللہ پکے مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، بس صرف چھوٹا سا فرق ہے کہ نبی کو خدا مانتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ. وہ بھی اسی طرح ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں لیکن ہیں اہل کتاب. وہ بھی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے رہے لیکن ہیں اہل کتاب. تثلیث کے قائل تھے، ہیں اہل کتاب. ایک ہے منکر دین، دہریہ ہے، وہ منکر ہوتا ہے. تو مسلمان جیسے ہمارے چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس لیے ہم بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں ماشاءاللہ. بدلہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو عالم الغیب سمجھتے، ساری چیزیں کفر ہیں. لیکن پھر لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں، ہم کہیں گے بھی مسلمان تو ہیں، کلمہ جو پڑھتے ہیں کیا کریں، مسلمان ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیں آپ کہ بھی ہم سے جو دشمنی کرتے ہو ہم نے کیا کیا ہے؟ آخر کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا، یہی جھگڑا ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کا نام لیتے ہیں. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اسی لیے انتقام لیتے ہو کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے. وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور اس کتاب پہ ایمان ہے جو ہم پر نازل کی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم سے پہلے اتری. وان اکثرکم فاسقون، لیکن تمہارے اکثریت جو ہے وہ کافر ہے. یہاں لفظ تھا لا یؤمنون، لیکن کبھی لازم بول کے مراد ملزوم لیا جاتا ہے، کبھی سبب بول کے مراد مسبب لیا جاتا ہے، کبھی مسبب بول کے مراد سبب لیا جاتا ہے. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ، وہ کافر جو ہے نا حضور کے دین کے بارے میں کہتے کہ لا نعلم شرا من دینکم، کہتے حضور آپ کا دین جو ہے نا یہ شر، ایسا شر دین ہم نے دیکھا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں شر کون ہے. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ، یہ شر کہنے والوں سے اللہ کے ہاں شر کون ہے؟ شر وہ ہے من لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، جس پہ اللہ نے غضب کیا، غیر المغضوب علیہم والضالین، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، اور جن میں سے اللہ نے بندر بنا دیے، جن میں اللہ نے خنزیر بنا دیے اور شیطان کی پوجا کرنے والے بنا دیے. یاد رکھو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ایک میں بھی جمع ہو سکتی ہیں، کہ پہلے وہ بتوں کے پجاری تھے، اس کے بعد ان کو بندر بنایا گیا، پھر ان کو خنزیر بنا دیا گیا، اور بات کہتے ہیں کہ نہیں، جو ان کے جوان تھے ان کو تو بندر بنایا گیا، اور جو ان کے بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنایا گیا. اولئک شر مکانا، یہ ہے برے اللہ کے ہاں، وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ ہیں اللہ کے راستے سے بھٹکنے والے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، میرے مدنی جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، یہ آئے بھی کافر تھے گئے بھی کافر، کوئی ایمان شیمان نہیں لے آئے، جھوٹ بول رہے ہیں. واللہ اعلم بما كانوا يكتمون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، اور میرے محبوب آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثریت جو ہے گناہوں کے کام میں، ظلم کے کام میں، حرام کھانے میں یہ بڑے جلدی ہیں، ظلم میں بڑے جلدی کرنے والے ہیں. لبئس ما كانوا
يعملون. کیا برا کر رہے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار. یاد رکھو ربانیون سے مراد عالم ہیں, ربانیون سے مراد بعض کہتے ہیں صوفی ہیں, احبار سے مراد عالم ہیں. اور بعض علماء نے لکھا ہے نہیں, ربانیون سے مراد وہ عالم ہیں جو سرکاری طور پہ مقرر تھے اور تنخواہیں لیتے تھے. احبار سے مراد جو ہے وہ مطلق علماء ہیں. ان قولہم الرسوات ویمسون. کیوں نہیں روکتے ان کو, ان کے مشائخ, ان کے علماء ان جھوٹ کہنے سے, حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما قالوا یصنعون. یہ بہت برا کام ہے جو کر رہے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ یہ آیت مبارک جو ہے قرآن میں بڑی سخت آیت ہے کہ جو لوگ دوسروں کو گناہ سے نہیں روکتے, حرام سے نہیں روکتے, ان کو اللہ نے انہی کے ساتھ شمار کیا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ فلاں بستی پر عذاب نازل کر دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی رجل عابد, اس بستی میں تو فلاں بندہ بڑا عابد, بڑا زاہد, بڑا صوفی, بڑا اللہ اللہ کرنے والا, اس کو بھی عذاب کر دو. یا اللہ فرمایا کہ وہ اللہ اللہ تو بڑی کرتا رہا لیکن برائی کرنے والوں کو تو کبھی نہیں روکا, لہذا وہ بھی ان میں سے ہے, پھر قیامت میں فیصلہ ہوگا. اسی طرح یوشع ابن نون رحم علیہ السلام نبی تھے, ان پر وحی آئی کہ تیری امت میں سے 1,00,000 بندہ جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا, جن میں سے 60,000 تو وہ ہیں جو گناہ کرتے ہوں گے, زنا کرتے ہوں گے, حرام کھاتے ہوں گے, شرک کرتے ہوں گے, اور 40,000 وہ ہیں کہ گناہ نہیں کرتے, شرک نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا انہوں نے, لہذا وہ بھی جہنم میں ڈالے. اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ یہ آیت جو ہے علماء کے لیے, اہل علم کے لیے, دعوت دینے والوں کے لیے بڑی سخت آیت ہے کہ اگر تم نے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, برائی دیکھو تو اس کو طاقت سے روک دے. طاقت سے نہیں روک سکتے ہو, زبان سے روک دو. زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو دل میں برا سمجھو, کیا بنا ان سے علیحدہ ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. تو اس لیے بہرحال یہ بس ڈر تو بڑا لگتا ہے. یہی ہے کہ شاید یہ تبلیغی جماعت ہمارے لیے فرض کفایہ ادا کر رہی ہے کہ وہ تو بیچارے لگے ہوئے ہیں نا, ہم نہیں کر رہے, چلو کوئی ایک جماعت تو لگی ہے نا اس کام پہ. ہم تو خیر ان کی بھی یہی مدد کرتے ہیں کہ مسجد میں جائیں تو مسجد دھوتے ہیں, اور کہیں نماز پڑھنے تو کہتے ہیں کافر ہیں, نماز پڑھی, مسجد بھی ناپاک ہو گئی ہے. یعنی حرم شریف تو ابو جہل سے ناپاک نہیں ہوا, اس کو تو حضور نے نہیں دھلوایا, ابھی لہب طواف کرتا رہا, حضور نے نہیں دھلوایا. لیکن یہ مسجد میں چلے جائیں اللہ کا نام لینے والے تو یہ ناپاک ہو جاتے. انا للہ و انا الیہ. لیکن دعا کرو اللہ ہدایت دے, بس جب تک مکے میں ہو یہی دعا کرو کہ اللہ ہدایت دے اور اللہ عالم اسلام کی حفاظت کرے. یا اللہ ہم نام کے مسلمان ہیں, ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں. حضور کے گستاخوں سے, حضور کے دشمنوں سے اپنی قدرت قاہرہ سے بدلا لیں. کہتے جی کہ میں نے احرام باندھ لیا تھا, نیت بھی کر لی تھی, لیکن جب ہوائی جہاز میں کھانا کھایا تو وہاں ٹشو پیپر تھا جس سے خوشبو والا پرفیوم تھا, اس سے میں نے ہاتھ صاف کیے. میرا بھائی اگر تو دھو ڈالے بعد میں فوراً خیال آ گیا یار یہ تو خوشبو ہے, پھر تو 5-4 ریال خیرات کرتے ہیں. اور اگر نہیں دھوئے ہیں تو دم پڑ گئی, کیونکہ عضو کامل پہ آپ نے خوشبو لگا دی ہے. شکار کیا گیا جانور جو ہے, اگر تم نے تیر مارا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے, چاہے وہ مر جائے حلال ہے. اگر تم نے کتا چھوڑا ہے لیکن معلمین, وہ کتے جو سدھائے ہوئے ہیں, سکھائے ہوئے ہیں, کیا مانا جب ان کو چھوڑو جاتے ہیں, روکو تو رک جاتے ہیں, یہ سکھایا ہوا ہوتا ہے. اور جب وہ شکار پکڑتا ہے تو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, خود نہیں کھاتا, یہ سکھایا ہوا ہے. تو اگر وہ پکڑے اور تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھوڑا تھا تو وہ بھی حلال ہو جائے.
طواف کے اندر ہوتے ہی 7 چکر ہیں. کم لگانے کا کیا مطلب ہے؟ 7 کا حکم ہے، سرکار پاک نے 7 فرمائے ہیں، 7 سے کم نہیں ہوتے. اگر کوئی عادت جیسے ہوتی ہے آدمی کی، احرام کی حالت میں بھی منہ پہ ہاتھ پھیرے، کوئی حاجت نہیں. عورتیں بالوں کا جو جوڑا بناتی ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کپڑا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. ویسے 14ویں صدی کی بات ہے، 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو بال بنائیں گی کا سناب البختی، جیسے بختی اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے نا، ایسے بال بنائیں گی. یہ بھی قیامت کی علامت. بہرحال جائز ہے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ اپنے شوہر کے لیے بنائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ بناتی رہے. کبھی کوئی سٹائل، کبھی کوئی، آج کل تو ہیئر سٹائل بھی چینج ہوتا ہے نا جی، کہ جیسا جوڑا پہنے گی اسی طرح کا ہیئر سٹائل ہوگا، اسی طرح کا کلر ہوگا، اسی طرح کا آئی برو ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حیض کی حالت میں اگر عورت مہندی لگائے کوئی حرج نہیں. حیض ہاتھوں میں تو نہیں ہوتا. یہ تو حدیث ہے، میں ہنسنے کی بات نہیں، حدیث ہے الحمدللہ، ہم ایسی کوئی بات نہیں کہتے. بی بی عائشہ حیض میں تھی، تو بی بی عائشہ کا گھر اور مدینہ شریف ایسے ملا ہوا ہے نا، یہی تو اب روضہ ہے نا، ابھی پاک کی قبر مبارک ہے نا، تو آگے ریاض الجنہ ہے، تو ملا ہوا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ ناولینی حسیرا من المسجد، مسجد سے ایک پرچھی لے آؤ میرے لیے نماز پڑھنے کے لیے. تو بی بی عائشہ نے کہا انی حائض یا رسول اللہ، میں تو حیض والی ہوں. اور میں ہجرت کے لیست بھی ہے، دیکھ حیض تیرے ہاتھوں میں ہے، کیا کہہ رہی ہو، اٹھا لو. میں نے عمرہ کیا، صفا کرنے کے بعد بال کاٹنے کے لیے بالوں میں کنگھی کی تو کچھ بال ٹوٹ گئے، اس کے لیے صدقہ کرو 2-4 ریال. میں نے عمرہ کیا، عمرے کی نیت کی، کراچی سے طواف کیا، صفا مروا نہیں دوڑا. دوبارہ بی بی عائشہ کی مسجد سے جا کے عمرے کی نیت کی، طواف کیا، صفا مروا، لیکن وہ تو دم پڑ گئی نا. پہلے عمرے میں تو تم نے نہیں کیا تھا، دوسرے عمرے میں کر دیا تو کیا ہو گیا. میں عمرہ کر رہا تھا کہ دان سے خون نکل آیا، کوئی دم نہیں، کوئی جرمانے نہیں. 100 دفعہ خون نکل آیا، خون بھی تمہارا نکلے سزا بھی تمہیں دی جائے. اچھی شریعت سمجھی ہے تم نے، ان نے سمجھا ہوئے خون نکل آیا تو دم پڑ گئی نا جی. خون کیوں نکل آیا؟ اور تیرا خون نکل آیا، تمہیں کچھ پیسے دینے چاہیے، نہ کہ تم سے 400 ریال کی بکری بھروانی چاہیے. اگر طواف کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے میں حرم سے باہر چلا گیا، پھر آگے صفا مروا دوڑا، کوئی بات نہیں، لیکن شرط ہے کہ احرام نہ کھول دیا ہو. اگر احرام کی چادریں کھول کے کپڑے پہن لیے تھے پھر تو دم پڑ جائے گی. میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروا کا پتہ نہیں تھا مجھے. ماشاءاللہ 1400 سال گزر گئے، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے. کھانے کا پتہ تو ہے نا. کبھی آپ نے وپسی کی بوتل ناک سے پی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. صرف صفا مروا کا پتہ نہیں. سبز لائٹ سے دوڑتے ہیں حضرت، دم ادا کرو. عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے، اس کی افضل نماز گھر میں ہے. لیکن اگر وہ آ کے مسجد میں پڑھنا چاہے تو حضور کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ من بیوت اللہ، اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی بندیوں کو مسجد سے نہ روکا کرو. کہتے ہیں جی کہ بہرحال ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ضروری ہے. اگر ایک عمرہ میں اپنے سارے خاندان یا کئی آدمیوں کو بالکل ادا نہیں ہوتا، ایک عمرہ ایک کے لیے، ایک حاجی ایک کے لیے. ہم نے آپ سے نکاح پڑھوانے کے لیے کہا تھا، تو کل انشاءاللہ. آج مجھے چونکہ ایک میرے دوست ہیں، ان کے بیٹے کی شادی ہے،
اور وہ کافی دور جگہ ہے، تو مجھے عشاء کے بعد فوراً کل انشاءاللہ عشاء کے بعد جہاں میں نیچے بیٹھتا ہوں وہاں آ جائیں، انشاءاللہ پڑھا دیں گے۔ ویسے نہ تو کسی مولوی سے بیٹھ کے پڑھا لو، کوئی ضروری تو نہیں کہ مولوی بکی پڑھے، کوئی مولوی ہو خطبہ پڑھ لے، خطبہ بھی نہ آتا ہو سورۃ فاتحہ پڑھ کے جا قبول کرا لے، السلام علیکم۔ عمرے پر آئے ہوئے لوگوں کے لیے طواف الوداع کرنا واجب نہیں ہے، یاد رکھو، لیکن افضل یہ ہے کہ کرے، کہ حدیث میں ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ افضل بات یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کا گھر چھوڑے تو طواف کر کے چھوڑے، کیونکہ پتہ ہی نہیں نا کل موت ہے حیات ہے، پھر زندگی میں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عمرے والے نے طواف الوداع نہ کیا دم نہیں پڑے، واجب نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ یوسف علیہ السلام نے جو اپنی قمیص مبارک بھیجی تھی، جس میں قرآن میں ہے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابیات بصیرا، تو وہ قمیص جو ہے پھر آگے بھی چلی، ہاں انشاءاللہ تمہارے پاس تو پہنچ گئی ہوگی، آگے چلے یا نہ چلے، کیونکہ سارے تبرکات جو ہیں وہ تمہارے پاس ہی ہیں ماشاءاللہ، کچھ کراچی میں ہیں، کچھ لاہور کی مسجد میں ہیں، کچھ بادشاہی مسجد میں ہیں، کچھ دلی کی مسجد میں ہیں، نہ مکے میں ہیں نہ مدینے میں ہیں، سارے تمہارے پاس پہنچ سکتے، یہ قمیص بھی چلتے چلتے تمہارے پاس پہنچ گئی، ہمیں نہیں ملی، اللہ عالم گئی ہے نہیں گئی ہے، جب جہاں تک قرآن نے بتایا ہے ہم وہی بتا سکتے ہیں نا، آگے اللہ کو پتا کیا ہوا۔ اچھا اگر چلی ہو نہ چلی ہو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یا تو کوئی تمہیں جھوٹ بول کے حضرت یعقوب کی یوسف کی قمیص بنا کے بیچنا چاہتا ہے، پیسے لینے کے لیے یوسف کی قمیص ہے وہ خرید لو۔ عمرے والوں پر طواف الوداع واجب نہیں ہے۔ میری بیوی 25 سال پہلے اسلام قبول کر چکی ہے، لیکن آج تک میری بیوی کو میرے گھر والوں نے وہ عزت نہیں دی جو مسلمان بہو کا حق ہوتا ہے، تو وہ قیامت میں اللہ کو جواب دیں گے۔ جب وہ مسلمان ہو گئی بیچاری، وہ تو زیادہ عزت کی حقدار ہے، زیادہ ہمدردی کی حقدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے موقع پہ مکے کے قریشی سردار مسلمان ہوئے، غزوہ حنین کے بعد انہوں نے ان کو 100 اونٹ دیا، اور جو پکے صحابی تھے مدینے ان کو 1 اونٹ، کسی کو 2 اونٹ دیے۔ وجہ کیا تھی کہ بھی یہ نئے اسلام میں داخل ہوئے، ان کو عزت دو، ان کو مقام دو، مؤلفۃ القلوب ہیں یہ۔ زندہ لوگوں کے لیے کوئی عمرے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے۔ میں نے طواف شروع کیا نیچے کے حصے میں، پھر بھیڑ زیادہ تھی، پھر میں اوپر والے حصے میں چلا گیا، راستہ بند ہو گیا، پھر وہ طواف باقی ہی رہ گیا۔ اب دوبارہ طواف کرو، وہ جو طواف تمہارا نامکمل رہ گیا، اب جب موقع ملے تو نیت کر کے کہ یا اللہ وہ جو میرا طواف نامکمل تھا اس کے بدلے میں کر رہا ہوں، تو آپ کر لیں، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت پتہ نہیں خضر نے تو نہیں ہے، محبت میں دانت توڑ دیے تھے، اویس کرنی کے بارے میں آتا ہے، حضرت خضر کے بارے میں تو نہیں آتا ہے۔ حضرت خضر تو خود نبی تھے، یہ حضرت اویس کرنی کے بارے میں آتا ہے، وہ تابعی تھے، صحابی بھی نہیں تھے۔ لیکن بات یاد رکھیں یہ محبت کی باتیں ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو پھر تو صحابہ بھی دانت توڑوا دیتے نا۔ ایک عشق ہے اور عاشق معذور ہوتا ہے، بیچارہ کر بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ خطبہ جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں اگر ہم سنتے جائیں ہیڈ فون لگا کر، ٹھیک ہے، کوئی بات ہونا ضروری نہیں ہے، یاد رکھو۔ بعد میں آپ کو خطبہ بھی مل جائے گا، اس کا ترجمہ بھی مل جائے گا، لیکن جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اب خاموش ہو، بس سنو۔
ایک لڑکا اور لڑکی گھر سے نکل کے نکاح کر لیں، اگر اولیاء یعنی اس کے والدین راضی نہیں ہیں نکاح نہیں ہوگا۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ نکاح ہی نہیں ہوگا، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ بعض کہتے ہیں نکاح تو ہو جائے گا، گناہگار ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے عمرے کے لیے آیا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے حرم شریف میں صرف طواف کیے جاؤ، نمازیں اپنی رہائش میں پڑھو، کوئی بات نہیں، رہائش میں پڑھے افضل ہے۔ طواف کرنے کے لیے آ سکتی ہے، ویسے نماز کے لیے بھی آ سکتی ہے، لیکن بیوت کننا خیر لکن، حضور نے فرمایا تمہارے گھر تمہارے لیے افضل ہے۔ کہ حق نواز مرحوم امام کعبہ کے پاس گئے تھے، مجھے نہیں پتا، جس کو پتا اس سے پوچھو، میرے علم میں نہیں، نہ میں نے کبھی سنا ہے، تمہاری چٹ سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر کسی آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد صرف کٹ لگایا ہے، ٹک لگایا، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ کہ ماں کا نا اسفل کعبین، یعنی اگر جو چادر جو کپڑا گھٹنوں کے نیچے ہوگا تو اس کا معنی ہے کہ ان گھٹنوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، کہ جن کو آج تکبر میں آپ کپڑے سے چھپا رہے ہیں اللہ اسی کو آگ میں جلائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تکبر کرنے کے انداز میں ایسا ہو۔ ایک آدمی بیچارے کا کپڑا ویسے ڈھیلا ہو جاتا ہے، جیسے سیدنا ابوبکر نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی میری چادر ڈھیلی ہو جاتی ہے، لست منہم، تم ان میں سے نہیں ہو۔ یہ ان کے لیے حکم ہے، یہ بطور تکبر کرتے ہیں کہ کپڑا نیچے ہو۔ ہر آج کل تو کوئی ایسا الٹی منطق آ گئی ہے کہ مردوں کے کپڑے نیچے ہو رہے ہیں، عورتوں کے اوپر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ حالانکہ حکم تو یہ تھا نا کہ عورت کا کپڑا نیچے ہو، حتیٰ کہ حکم ہے کہ اس کے پاؤں سے بھی ایک بالش نیچے ہو، یعنی پیچھے بھی کپڑا لٹکتا ہے، بدن نظر نہ آئے، اس کا ایڑی نظر نہ آئے، پاؤں نظر نہ آئے۔ آج کل تو جناب سب کچھ نظر آتا ہے، آپ سے ایڑی کی بات کر رہے ہیں۔ قربانی والا جانور جو ہے وہ جب ذبح کیا جائے، ذبح کرنے والا تکبیر پڑھے یا سارا لوگ تکبیر پڑھے، وہ ذبح کرنے والا پڑھے، باقی سارے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ 5 سال پہلے فون پر نکاح ہوا تھا، فون پر تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ 2 گواہ بٹھا دو اور ایک آدمی کو بٹھا کے دوبارہ تجدید نکاح کر دو، یعنی خطبہ بھی ہو جائے گا، ایجاب قبول بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ پہلا نکاح پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھو، دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے، لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی، یا دونوں میں سے کسی ایک کا وکیل ہو جائے، اس کو وکیل بنا دے کہ فلاں آدمی میرا وکیل ہے، میری طرف سے ایجاب قبول کر لے گا، فون کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فون پہ آواز بدل جاتی ہے، پتہ نہیں جو ایجاب قبول کر رہی ہے وہی لڑکی ہے جو تمہیں بعد میں دی گئی ہے، وہ بھی اور تھی، پھر کیا کرو گے؟ پیسے خرچ کر کے شادی کروا کے جاؤ، 80 سال کی بڑھیا بیٹھی ہو، لے جاؤ جی، کہا میں بیوی لینے آیا ہوں کہ دادی لینے آیا ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ زیادہ تر عمانی نواز میں ہاتھ کیوں نہیں باندھتے، تو ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جو نہیں باندھتا اس سے جا کے پوچھو، کیونکہ بعض لوگ امام مالک کی طرف بھی یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا جائے، چھوڑ کے نماز، لیکن ان کا راجح قول یہی ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں، لیکن بعض روافض جو ہیں یا زیدی جو ہیں وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ عالم۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کیا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو افضل ہے، امام شافعی کے نزدیک جیلانہ سے افضل ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد ارحم رکھا ہے، یہ تو کوئی نام نہیں ہوتا، محمد کافی ہے بس، ارحم کیا مطلب؟
کہتے ہیں جی آپ نے کہا تھا کہ علماء کے لیے تقلید ضروری نہیں ہے. مانا بات کو سمجھتے نہیں ہو تو میں کیا کروں. یہ سب علامہ کشمیری صاحب کا آپ نے حوالہ دیا ہے نا. ایک بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے, مصر سے. وہ تشریف لے گئے دارالعلوم دیوبند دیکھنے کے لیے, تو بڑے متاثر ہوئے. تو اس کے بعد انہوں نے حتیٰ کہ انہوں نے یہ لفظ بھی کہے, اس وقت علامہ صاحب کشمیری صاحب حتیٰ امام مالک پڑھا رہے تھے رحمۃ اللہ علیہم. تو انہوں نے کہا کہ فضیلت شیخ حنفت الموطا, آپ تو موطا ایسے پڑھا رہے تھے, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حنفیوں کو کتاب پڑھا رہے ہیں, اور پھر موطا کو بھی حنفی بنا دیا. تو اس کے بعد وہ کیا لگا کہ حضرت آپ جیسے آدمی کو بھی تقلید کرنی ہے. انہوں نے کہا یہی تو دلیل ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں, کہ میرے جیسا آدمی بھی تقلید کے بغیر نہیں چل سکتا. عالم کا معنی یہ ہے کہ سارے قرآن کے ناسخ و منسوخ کا عالم ہو, تمام احادیث کے ناسخ و منسوخ کا عالم ہو, تمام احادیث میں حدیث صحیح اور ضعیف کا عالم ہو. اتنا بڑا عالم کون ہوتا ہے پھر؟ بات کو سمجھا کریں. کہتے ہیں جی طواف کے بعد جو نوافل ہیں, کوئی نوافل نہیں ہوتا طواف کے بعد, وہ 2 رکعت واجب ہیں, باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. ان لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا 2 رکعت نفل طواف, نفل طواف, اور نفل ہے ہی نہیں تو پڑھ کیا رہے ہو. کہتے ہیں جی آپ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے, آپ بہت کمزور ہو رہے ہیں, دعا کریں. اور کیا کریں, اور کیا حل ہے؟ دعا کے علاوہ تو بھائی کوئی حل نہیں. اور ویسے بھی ایک اصول ہے کہ آدمی عمر کے ساتھ کمزور ہی ہوگا. من نعمرہ ننکسہ فی الخلق, یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں آدمی کو جب پیدا کرتے ہیں تو کمزور ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کو طاقت دیتے ہیں, پھر شباب دیتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر کمزوریاں لوٹنی شروع ہو جاتی ہیں, بوڑھا ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کے 2 علاج ہیں. ایک علاج تو یہ ہے کہ دعا کیا کرو اللہ صحت و عافیت دے, اور اللہ اپنے دین کا کام لے, اپنی رضا کا کام لے, بس اسی کا قرآن سنت پڑھاتے پڑھاتے زندگی گزر جائے. یہ دعا کیا کریں. اور ایک دوسرا لطیفہ ہے. ایک دفعہ ایک عرب کے شیخ تھے, ریاض سے تھے یا کسی جگہ سے تھے, تو مجھے ملے اور دیکھا کہنے لگے کہ شیخ آپ تو بڑے کمزور ہو گئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں, انسان ہے, خیالات, گھریلو پریشانیاں, معاملات ہوتے ہیں. کہنے لگا عجیب بات ہے, فوراً شادی کرو کسی کنواری لڑکی سے. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا کنواری لڑکی ہی تو آدمی کو جوان رکھتی ہے. انہوں نے کہا دیکھو میری عمر کتنا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو 60-70 ہے, میری عمر 95 سال ہے, میں تم سے اچھا لگ رہا ہوں. میری 4 بیویاں ہیں, میری ابھی جو میں نے شادی کی ہے وہ 15 سال کی ہے. میں نے کہا تمہارے پاس پیسہ ہے, مجھے کون دے گا؟ تم تو بڑے آدمی ہو, پیسے والوں کو تو لوگ 15 سال کی لڑکی دے کے بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ بڈھا انشاءاللہ جلدی بن جائے گا, جائیداد تو ملے گی نا. اسی لیے آج کل جو حسینائے عالم ہے نا دنیا میں, جو حسینہ چنی جاتی ہے وہ بھی بوڑھے لوگوں سے شادی کرتی ہیں, کہ ان کی نظر صرف اس کی جوانی پہ نہیں ہوتی, جیب پر بھی ہوتی ہے. دوسرا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ جلدی مرے گا تو اس کی کروڑوں کی جو انشورنس ہے وہ بھی مجھے ملے گی, وہ تو کوشش کرتی ہیں. میرا ایک دوست تھا, وہ بیچارہ فوت ہو گیا, اللہ اس کی قبر گیا, بہت اچھا, بڑا نیک آدمی. ہم اس کو بڑا چھیڑتے تھے, مذاق کرتے. اس نے کوئی مکان تھا اس کا, وہ بک گیا, حکومت نے لیا تو اس کو بڑے پیسے دیے. اس نے 1.5 لاکھ میں مکان لیا تھا, حکومت نے اس کو 25 لاکھ دیے اس کا بدلہ. میں نے سنا کہ اس نے شادی کر دی, مجھے پتہ نہیں تھا, بعد میں پتہ لگا. اس نے بھی کوئی دعوت شاوت نہیں کی. میں نے پوچھا اس سے, میں نے کہا یار وہ کیا ہوا؟ تو نے سنا ہے کہ شادی کر لی ہے. کون ہے, کیا ہے؟ کہتا ہے جی ماشاء اللہ میں نے 15 سال کی لڑکی سے شادی کر لی. ان کا مکی صاحب گزارش یہ, میں تو پتہ نہیں خوش ہوں یا نہ ہوں, محلے والے بڑے خوش ہیں.
میرا دوست تھا، مذاق کرتا ہوں، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بہت ہی نیک آدمی. سمجھ کہ بوڑھا آدمی جو شادی کرے جوان لڑکی سے، کوئی محلے والوں کا بھلا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اس کا دل جو ہے نہیں لگتا ہے، اس کو دل والوں کے ساتھ جوڑ دو، لگ جائے گا. تم نے اس کو دنیا والوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو دل کیسے لگے گا؟ اس کو لگاؤ تبلیغی جماعت میں، لگائے گا رگڑا 40 دن کا یا 2-3 مہینے کا بندے کا پتر بن جائے گا. پھر تمہارے سے ٹھیک نہیں ہوتا، ماحول ہی نہیں تمہارا دین کا، تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ وہ تو نکال لیں گے نا، باہر لے جائیں گے نا، ہو ادھر آؤ. مردوں کے آگے اگر عورتوں کی صف ہو تو مردوں کی نماز نہیں ہوتی، لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ رکھی ہوئی ہے، کوئی حاجز ہے، کوئی دیوار ہے، پھر کوئی حاجز نہیں. ایک دو مسجد میں اذان دیتے ہیں، نماز کا کی جگہ پر نماز دوسری جگہ پڑھتے ہیں، کوئی حاجز نہیں. اس کا